جی السلام علیکم. کچھ راز ظاہر کرنے لگا ہوں. تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب پارا سہاگے کے ساتھ اپنے ایٹم توڑتا ہے تو اس میں زیادہ بریکی تو نہیں بیان کروں گا کیونکہ ممنوع طریقہ کار ہے جہاں یہ کیمیا سے ذرا سائڈ پہ ہو جاتا ہے طریقہ. تو لیکن اتنا بات بتا دیا ہے کہ جب مثلاً ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ پارا اور سہاگا ایک شیشی میں ڈال کے جس کے تقریباً 3 حصہ خالی ہو، کبھی شیشی کو الٹ کریں کبھی سیدھا کریں، جہاں اس طرح کسی چیز سے باندھ دے کہ کبھی شیشی اوپر آئے نیچے آئے، یعنی کبھی سہاگا شیشی کے منہ کی طرف آئے کبھی پیندے کی طرف آئے، اس طرح اور پارا بھی اس طرح ہوتا جائے. یہ اس کے آپس میں ایٹم ٹوٹتے یہ شیشی بھی توڑ دے گا، لیکن اگر مضبوط ہوگی تو پھر نہیں ٹوٹے گی. تو یہ پھر پلاٹیم میں چلے جائے گا. میرے اس نقطے پہ ایک دو دوستوں نے اعتراض بھی کیا ہے، لیکن میں نے انہیں اس کا جواب نہیں دیا. کیوں کہ اعتراض لگانا آسان ہی ہوتا ہے اور اس بات کو سمجھنا جو ہے نا بہت مشکل ہے، یا پریکٹیکل کرنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ لوہے کی کس اچھے طریقے کی اگر پارے کو لگ جائے تو پارا اعلیٰ درجے کا کیم النار اور اسی کے گال پہ چل جاتا ہے. یہ بھی آپ کو میں یہ راز کھولنا چاہتا ہوں آپ بھائیوں کے لیے کہ پارا اسی ہی گال پہ چل جاتا ہے. تو جب اسے سہاگے کے ساتھ اس کے ایٹم ٹوٹتے ہیں اور اس کو باہر سے کسی قسم کی امدادی چیز نہیں ملتی، یعنی کہ آکسیجن وغیرہ جب کوئی ایسی نہ ہوئی یہ کسی طرف جاتا ہے تو نہ ہی سہاگا کسی طرف جاتا ہے. اصل تو سہاگے کو سمجھنا ضروری ہے کہ سہاگا ہے کیا چیز. ٹھیک ہے. میرے نزدیک جو شخص سہاگے کا کیم النار تیل تیار کر لے اس کے لیے سب چیزیں نزدیک ہے. یہاں تک انسان غور نہیں کرتا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو دھات کے اندر ذرے سے ہر چیز نکال کر باہر لے آتی ہے اور اس کو اس کے اصل چیز میں لے جاتی ہے. تو کیا اس کے ساتھ اکسیر ملا کے پھینکی جائے تو نہیں اکسیر کام کرے گی، جاڑی اور واسی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. بڑی ایسی باتیں ہیں جو اپنا دیکھنے سے یا سمجھنے سے سمجھی جاتی ہے، بیان کرنے سے کا فائدہ نہیں ہے. تو اسے اس کے سارے رموز کھول کے انشاءاللہ تعالی جہاں تک کھولنا میں پسند کروں گا اور مناسب سمجھوں گا ضرور بیان کروں گا انشاءاللہ.